أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آیت نمبر 15 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ وَإِذَا تُتْلَى اور جب پڑھی جاتی ہیں علیہم ان پر آیاتنا ہماری آیتیں بینات واضح کن پر جی مشرکین مکہ کفار مکہ قال الذین تو کہتے ہیں وہ لوگ لا یرجونا نہیں امید رکھتے لقاءنا ہم سے ملنے کی ایتی بقرآن لے آپ پیارے پیغمبر علیہ السلام بقرآن کوئی قرآن غیر ھذا اس کے سوا او بدلہ یا اس کو بدل ڈال ٹھیک ہے جی پیارے پیغمبر علیہ السلام قرآن مجید کفار مکہ مشرکین مکہ کو پڑھ پڑھ کر سنا رہے ہیں آیاتنا بینات اس میں واضح ہماری آیتیں ہیں کیا مطلب عقیدہ توحید کے متعلق اللہ کی الوہیت اور وحدانیت وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ ٹھیک ہے جی اب اس پر کیا وہ کہتے ہیں یہ قرآن مجید نہیں چاہیے کیوں اس میں ہمارے بتوں کو کیا ہو رہی ہے تذلیل ہو رہی ہے اکیلا اللہ جس طرح کہ سورۃ صاد میں اجعل الآلہۃ الہ واحدہ انہوں نے کہا کیا ایک الہ ان ھذا لشیء عجاب یہ بڑی عجیب بات ہے اتنی بڑی سلطنت اتنی بڑی کائنات ایک الہ یہ بڑی عجیب بات ہے تو قرآن کیا کہتا تھا اللہ اکیلا ہے اس کا کوئی ساتھی ساجی نہیں ہے جو تم نے بنا رکھے ہیں سارے کے سارے کیا ہیں باطل ہیں تو وہ کیا کہنے لگے بجائے ماننے کے کہ قرآن مجید کوئی دوسرا لے آؤ جس میں ہماری بتوں کی مذمت نہ ہو ٹھیک ہے جی آگے دیکھیں دو باتیں تھیں او بدل ہو یا اس کو کچھ بدل ڈال کوئی ترمیم ہونی چاہیے ہمارے خلاف ہیں جو باتیں ہو رہی ہیں عقیدے کی تو اس میں کچھ نہ کچھ ترمیم ہونی چاہیے قل آپ کہہ دیجئے ما یکون لی نہیں ہے مجھے یہ حق ٹھیک ہے ان ابدل ہو کہ میں بدل دوں اس کو من تلقاء نفسی اپنی طرف سے انہوں نے کیا کہا یا دوسرا کوئی قرآن مجید جس میں کوئی میٹھی میٹھی باتیں ہوں کوئی چلو ہم بھی مان لیں گے یا اس میں کوئی ترمیم ہونی چاہیے پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ کے لیے ہے آپ کہہ دیں میں ترمیم تو کجا احکام تو کجا میں تو ایک شد و مد شوشہ بھی بدل نہیں سکتا میرے اختیار میں یہ نہیں ہے ان اتبع میں نہیں پیروی کرتا الا ما یوحى مگر اس حکم کی جو وحی کیا جاتا ہے میں کیا کرتا ہوں میرا کام کیا ہے جو مجھ پر وحی کیا جاتا ہے وہی میں کیا کرتا ہوں یہی ہے منصبنا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک اے رسول پہنچائیے جو آپ پر نازل کیا گیا تو بدلنا یا ترمیم یہ میرے اس میں نہیں ہے مجھ پر جو نازل کیا جاتا ہے میں اس کو کیا کرتا ہوں پہنچاتا ہوں اور اگر اللہ نے کیا فرمایا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ
جو ہم نازل کر رہے ہیں اگر آپ نے پہنچانے میں کمی کی تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. واللہ یعصمک من الناس. اللہ تبارک و تعالی جب آپ عقیدہ توحید لوگوں کو بیان کریں گے، لوگوں کو بتائیں گے، قرآن مجید پڑھ پڑھ کر سنائیں گے تو لوگ آپ کے کیا ہوں گے؟ مخالف ہوں گے. واللہ یعصمک من الناس. اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا، لیکن آپ کا کام کیا ہے؟ نکلنا ہے، بیان کرنا ہے، تبلیغ کرنی ہے، لوگوں کو بتانا ہے. تو ان اتبع الا ما یوحی الی، میرا کام کیا ہے؟ میں وحی کی پیروی کرتا ہوں. انی اخاف، میں تو ڈرتا ہوں، ان عصیت، اگر میں نافرمانی کروں، ربی، اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے. ٹھیک ہے. قل، آپ کہہ دیجئے، لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما تلوتہ، میں نہ پڑھتا اس کو. کس کو؟ قرآن مجید کو. علیکم، تم پر، یا تمہارے سامنے. بلا ادراکم بھی، نہ خبر دیتا تمہیں بھی، اس سے. کیا مانا؟ یعنی اللہ کی مشیت ہے، اللہ نے مجھے نبوت سے نوازا ہے، اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، تو میری کیا لگا دی؟ ڈپٹی لگا دی، میں وہ کر رہا ہوں. اگر اللہ نہ چاہتا تو میں نہ پڑھتا. آگے دیکھیں، فقط لبثت فیکم، میں تو رہ چکا ہوں، لبثت گزار چکا ہوں، رہ چکا ہوں، فیکم تمہارے درمیان، عمرن ایک مدت، من قبل ہی، اس سے پہلے. افلا تعقلون، پس کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا مانا؟ میں 40 سال کا عرصہ تمہارے درمیان گزار چکا ہوں. نبوت کب ملی تھی؟ 40 سال. اس سے پہلے کی زندگی آپ نے کہاں گزاری تھی؟ وہی برادری، وہی رشتہ دار، وہی مکہ، وہی قوم قبیلہ. تو اس سے پہلے تو میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی. نہ میں کسی سے پڑھنے جاتا تھا، نہ میں کسی سے سنتا تھا، نہ میں کسی سے سیکھتا تھا. اور میرے متعلق تم کیا کہتے تھے؟ تم امانت دار ہو، تم کیا ہو؟ صادق ہو، تم کیا ہو؟ سچے ہو. تو ایک عمر میں نے ایک حصہ تمہارے درمیان گزار دیا ہے. افلا تعقلون، پس کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ فمن اظلم، پس کون زیادہ ظالم ہے، ممن، اس سے جو افترا باندھے، علی اللہ، اللہ پر، کذبا، جھوٹ، او کذب بآیاتہ، یا وہ جھٹلائے اس کی آیتوں کو. یعنی جو اللہ پر جھوٹ باندھے. کیا مطلب؟ خود بن گیا ہے. جیسے بنے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے بعد 30 دجال آئیں گے. کیا مانا؟ جو نبوت کا دعویٰ کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو جو اللہ کی نسبت، اب یہ بھی ہو سکتا ہے جو شریعت میں تبدیلی کرتا ہے وہ منسوب کس کی طرف کرتا ہے؟ نبی کی طرف کرتا ہے. لیکن نبی نے وہ بات کہی نہیں ہوتی، یہ بھی شریعت ہے جی. تو یہ سب سے بڑا ظالم ہے. او کذب بآیاتہ، اور جو اس کی آیات کو جھٹلاتا ہے. جھٹلانے سے مراد یہ ہے نہیں مانتا، وہ بھی بڑا ظالم ہے. اگر میں اپنی طرف سے بنا لوں، تبدیل یا ترمیم کر لوں، تو اس سے بڑا ظالم تو کوئی ہے نہیں. وہ تو سب سے بڑا ظالم ہے. کیسے یہ میں کام کر سکتا ہوں کہ کوئی دوسرا قرآن لے آؤں، یہ اس میں کوئی تبدیلی کر دوں؟ نہیں، یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا ہے، اور بہت بڑی ناراضگی کا ہے. انہو لا یفلح، بے شک فلاح نہیں پاتے، المجرمون، جو مجرم ہیں. آگے آسان ہے بالکل. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا، ما، اس چیز کی، لا يَضُرُّهُمْ، نہ نقصان پہنچائے ان کو، وَلَا يَنْفَعُهُمْ، نہ نفع دے ان کو. وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، هَؤُلَاءِ، یہ بت، شُفَعَاؤُنَا، ہمارے سفارشی ہیں، عند اللہ، اللہ کے ہاں. جی ہم ان کو صرف یہ کہتے ہیں ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں. یہی ہے نا، آج بھی تو یہی ہے نا جی. کیوں جا رہے ہو جی؟ پہنچے ہوئے ہیں. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم ان کی باتیں تھوڑی
لیقربونا الی اللہ زلفا، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں. ہؤلاء شفاعؤنا عند اللہ، یہ سفارشی ہیں. کیا مطلب؟ قیامت کے دن سفارش کریں گے؟ ہاں، کس کی؟ ہمارا کام بند نہیں رہا ہوتا. جب ہمیں کوئی پریشانی ہے تو ہم چلے جاتے ملتان شریف والے کے پاس. ہم بڑی مشکل میں پھنس گئے، اب مشکل سے تو نے نکالنا ہے، تیری موڑتا نہیں، ہماری سنتا نہیں. اب بات سمجھ میں آئی؟ ہمارے مسائل ہیں، ہؤلاء شفاعؤنا، یہ ہمیں پار کریں گے. نورانی نور ہر بلا دور، نورانی نور ہر بلا دور، یہ کراچی میں ٹھٹا میں بہت بڑا وہ ہے، پیر ہے، لوگ اس کے پاس جاتے ہیں، نعرہ ہے نورانی نور ہر بلا دور. تو یہ ہؤلاء شفاعؤنا عند اللہ، اس کا مطلب یہ ہم ان کے پاس جاتے ہیں اور یہ سفارش کرتے ہیں کہ میرا مرید آیا اور میرا پھنسا ہوا ہے، لہذا ہم سفارش کریں اللہ اس کو پار کر دے. ہم کب جاتے ہیں؟ تھوڑا سا غور کریں، موجودہ دور میں لوگ کب جاتے ہیں؟ میں جا رہا ہوں یار، کوئی کاروبار ٹھیک نہیں ہے، کوئی حالات صحیح نہیں ہے، ہاں مسائل ہیں، مسائل میں جاتے ہیں نا. تو کیوں جاتے ہیں؟ یہ سفارش کریں گے، مرید بڑا پھنسا ہوا ہے، بڑا پریشان ہے. ہؤلاء شفاعؤنا عند اللہ. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ قول ہم نے پڑھا تھا، اللہ فرماتا ہے جب مشکل پڑتی ہے، ذرا غور کرنا قرآن مجید کی آیت پہ، جب مشکل پڑتی ہے مجھے کیا کرتے ہو؟ پکارتے ہو. جب مشکل پڑتی ہے اللہ کہتے ہیں اچھا مشکل کے وقت آ جاتے ہو تم، جاؤ نہیں. رب کہتا ہے آ تو گئے، پھر بھی میں کیا کرتا ہوں، ہیں تو میرے بندے نا، میرے در پہ آگے، صبح کا بولا شام کو آ گیا، کوئی بات نہیں، مشکل میں نے دور کر دی. لیکن ان کی بغاوت کیا ہے؟ مشکل میں دور کرتا ہوں، پھر کیا کرتے ہیں؟ گویا کہ انہوں نے کسی کو پکارا ہی نہیں تھا، انہوں نے کسی کو پکارا ہی نہیں تھا. اصل چیز ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا نہیں کیا. وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ فرما رہے ہیں کہ تم نے میری قدرت کا، میری طاقت کا وہ حق ادا نہیں کیا، وہ اعتماد رکھا ہی نہیں ہے. ہمارا اللہ سے کتنا تعلق مضبوط ہے؟ نہیں ہے. قرآن مجید میں بے شمار واقعات ہیں. سیدہ خولہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب خامد نے کہہ دیا میرے لیے تو کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی. انت کظہر امی، مسئلہ دہار ہے، میرے لیے تو ایسے ہے جیسے ماں کی پیٹھ. اس زمانے میں طلاق ہو جاتی تھی. بہن بھائی مکہ کے اندر ہیں، یہ مدینہ کے اندر ہجرت کر گئی تھی، صحابیہ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں، رات کا وقت ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، لوگ سوئے ہوئے ہیں، گھر میں ناچاکی ہو گئی، اب جاؤں تو کہاں جاؤں؟ کیا ہماری طرف ہے ٹھیک ہے جی سو جائیں گے صبح دیکھی جائے گی؟ نہیں. ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ ہم شریعت کی خلاف ورزی نہ کر بیٹھے. ام عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، دروازہ کھٹکھٹایا گیا اور میں نے پوچھا کون؟ کہا عائشہ میں خولہ ہوں. خولہ خیر تو ہے اتنی رات کا وقت؟ کہا میں پریشان ہوں. جب باتیں ہوئی سید عائشہ نے فرمایا صبح آ جانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں. کہا عائشہ میں پریشانی کی حالت میں، مجھے دکھ ہے، میں مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں. باتیں ہو رہی، اللہ کے رسول بیدار ہو گئے. عائشہ کون ہے؟ اللہ کے رسول خولہ آئی ہیں. آپ نے فرمایا دروازہ کھول دو. دروازہ کھول دیا گیا. مسئلہ سامنے رکھا سیدہ خولہ نے، اللہ کے رسول اس طرح کا معاملہ ہو گیا، آیا میرے اوپر طلاق واقع ہوئی یا نہیں ہوئی؟ آپ نے فرمایا خولہ طلاق واقع ہو گئے. رشتہ دار کوئی بھی نہیں ہے، عورت ذات ہے، کروں تو کیا کروں؟ اور کہنے لگی اللہ کے رسول میرے رشتہ دار بھی نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے. سید عائشہ فرماتے خولہ تم چلی جاؤ، مسئلہ پوچھ لیا نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام کرنے دو. سیدہ خولہ پچھلے قدم واپس آئیں، پیٹھ نہیں پھیری. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں پچھلے قدم، اپنے قدم پیچھے کیا، آسمان کی طرف چہرہ کیا، اللہ میں پریشانی کے عالم میں، تیرے نبی کے پاس آئی تھی مسئلہ پوچھنے کے لیے،
مسئلہ پوچھنے کے لیے تیرے نبی نے مسئلہ بتا دیا، لیکن میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ نبی نے آرام کرنا ہے، لیکن اللہ تو وہ ذات ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، تو نیند سے بھی پاک ہے، آرام سے بھی پاک ہے، اونگ سے بھی پاک ہے۔ اللہ اب تیری بارگاہ کے اندر میں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ نہیں سنی تھی؟ کتنی لمبی دعا کی تھی؟ کتنی لمبی دعا کی تھی؟ کتنے دن کی تھی؟ اما عائشہ فرماتی ہیں میں نے نہیں سنا کہ خولہ نے اللہ کو کیا کہا، مجھے نہیں پتا۔ اللہ نے وہیں پر سورۃ المجادلہ اتار دی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، میرے نبی اللہ نے اس عورت کی سن لی جو تیرے ساتھ جھگڑ رہی تھی۔ میری بندی نے مجھے پکارا ہے، مسئلہ ویسے تھا جیسے تو نے بیان کر دیا، اب اس نے مجھے پکارا ہے کہ میری پریشانی حل ہونی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا میں مسئلہ ہی تبدیل کر رہا ہوں، مسئلہ ہی تبدیل کر رہا ہوں۔ کیوں؟ مجھے پکارا نا۔ اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ، کون مجبور ہے جو مجھے پکارے؟ آئے مجبوری رکھے۔ رب کعبہ کی قسم ہے ہم نے اللہ کا وہ حق ادا نہیں کیا۔ مجبوری لے کر صدقے جلد سے جائیں تو صحیح، اکیلے بیٹھ کر ایک آنسو بہا دیں، آنسو نہیں بہا سکتے، کم از کم رونے جیسی شکل تو بنا دیں، گڑ گڑا لیں، رب مسئلے حل کر دیتا ہے۔ اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اسے کس چیز کی ضرورت ہے؟ اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ، یہ 20واں پارہ ہے۔ کون مجبور ہے؟ کون لاچار ہے؟ کون پریشان ہے؟ آئے پریشانی لے کر آئے، مجبوری لے کر آئے۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے؟ تو قرآن تو یہی کہہ رہا ہے نا، انسان کو جھنجھوڑ رہا ہے، آؤ تو صحیح، لیکن ہم آتے ہی نہیں ہیں۔ ہم دعا مانگ کیا رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے، غافل ہیں، بس 2-4 جملے مولوی صاحب کے ساتھ ہم نے مانگ لیے، ٹھیک ہے جی۔ تو بھائی جان وہ قادر کریم ہے آج بھی، لیکن ہمارے مانگنے میں کیا ہے؟ کمی ہے، اس کے دینے میں، حل کرنے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، قُلْ کہہ دیجئے أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ، کیا تم خبر دیتے ہو اللہ کو، بما اس چیز کی، لا یعلم نہیں جانتا، فی السماوات آسمانوں میں، ولا فی الارض نہ زمینوں میں، یعنی کیا تم اللہ کو بتانے جاتے ہو کہ اللہ تیرے ساتھی، تیرے شریک، تیرے سفارشی اور بھی ہیں، کیا تم اللہ کو بتانے جاتے ہو؟ نہیں، یہی بات سمجھ لو، اللہ زمین و آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے نا، اور تم کہہ رہے ہو کہ یہ ہمارے کیا ہیں؟ سفارشی ہیں۔ کیا اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا کوئی ساتھی، کوئی سفارشی نہیں ہے؟ وہ ہر ایک کی سنتا ہے۔ اللہ تو کہہ رہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے پیارے پیغمبر علیہ السلام، اگر یہ تجھ سے سوال کریں اللہ کہاں ہے، فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں تو قریب ہوں، کہیں چل کے جانے کی ضرورت نہیں ہے، دل کو صاف کر لو، ہاتھ اٹھا لو، گھر میں ہو، دکان میں ہو، مکان میں ہو، گودام میں ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، کہاں جانا ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ تم نے مکے جاؤ گے تو تمہاری بخشش کروں گا۔ فَإِنِّي قَرِيبٌ، اصل جو چیز ہے وہ دل ہے، یہ صاف کر لو اور اسی کی طرف موڑ لو۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، وہ اپنے بندوں کو کیا ہے؟ کافی ہے۔ بڑا اہم مضمون ہے یہ عقیدہ توحید۔ ٹھیک ہے جی۔ سبحانہ، وہ پاک ہے، وتعالی، اور برتر ہے، بلند ہے، عما یشرکون، اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی اس کا کوئی سفارشی نہیں ہے۔ ایک تو وہ ہے نا سفارش جو کی جائے گی قیامت کے دن، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔